جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی لائیو کال کو شامل کیا جائے گا، جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے. بہت اچھا اور مناسب وقت ہے کہ اذان فجر سے پہلے آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ اس سیگمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب، آپ کے پاس جو سوالات ہیں ہم وہ بھی شامل کریں گے اور لائیو کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. تو مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ ایک سوال جو 2-3 دن پہلے ہوا تھا، وہ صاحب کنفیوژن تھی ان کو کہ وہ بغیر احرام کے جدہ پہنچ گئے تھے اور احرام ان کا لگیج میں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے میرے لیے کیا حکم ہے؟ دم کا آپ نے فرمایا تھا کہ دم کی کیا صورت ہوگی؟ وہ دیکھیں، وہ یقیناً نیت کے بغیر آگے چلے گئے ہوں گے، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یہی ایک ذہن ہوتا ہے کہ پہلے احرام کی چادریں پہنتے ہیں پھر نیت اور کرتے پھر نیت کرتے ہیں. تو اگر وہ بغیر نیت کے کراس کر گئے ہیں تو پھر تو اس پر تو دم لازم ہے. اور نیت کر لی اگر نیت کر لی ہے تو پھر دم نہیں ہوگا. پھر صدقہ ہوگا، کیونکہ پھر سمجھ لیں پہنے ہوئے کپڑے یعنی سلے ہوئے کپڑوں کے اوپر نیت کر لی ہے، صرف اس کا وبال ہوگا. لیکن وہ جو میقات ہے وہ حالت احرام میں کراس کرنا کہلائے گا، کیونکہ احرام اصل میں ایک حالت کا نام ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں عمرے کی اور تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ حالت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. تو مردوں کے لیے اس حالت کے ساتھ ساتھ 2 بغیر سلی چادروں کا پہننا بھی لازم قرار دیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی احرام پہن لیا، حالانکہ وہ حالت کا نام ہے. تو اگر کسی نے سلے ہوئے کپڑوں میں نیت کر لی تو وہ حالت احرام تو طاری ہو جائے گی، چادروں والا معاملہ نہیں رہا. تو صدقے کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ صدقہ تو وہی پہ صدقہ فطر ہوتا ہے. صدقہ فطر، جی ہاں، اگر پورے 24 گھنٹے ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، تو تھوڑا بہت ہوتا ہے صدقہ فطر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایسا کریں، اور اگر نیت کے بغیر چلے گا تو پھر تو دم ہی دینا پڑے گا، حدود حرم میں بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سوال بتائیے میرے بھائی. سر یہ پوچھنا تھا، ہماری نانی نے جو ہے نا وہ 2 لاکھ روپے حصہ دے دیا ہے، بنتا 7 لاکھ ہے ہمارے حساب سے. اب وہ کہتی ہیں کہ لینا تو لو ورنہ یہ بھی نہیں ہے. اچھا، 4 ماموں ہیں اور 2 خالہ ہیں. ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے، سوال بتائیے. جی وہ میں کل آپ کو کوشچن کیا تھا وہ روزوں والا، تو وہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے دل میں کہی تھی یا میں نے اپنے مطلب میرے کانوں نے سنا تھا، مجھے اب یاد نہیں. ظاہر ہے 7 منتھ پہلے کی بات ہے. تو اب اس کا کوئی کفارہ ہے کہ میں نے روزے ہی رکھنے ہیں؟ پہلا کوشچن. جی. اور دوسرا یہ کہ میری تھوڑا بیک میں پرابلم ہے، تو میں کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرتی ہوں. اس کا قیام کرنا ضروری ہے یا بیٹھ کے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو، مزید سوالات کو بھی شامل کریں گے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، یہ ہماری بہن نے سوال کیا تھا کل کہ میں نے کسی کام کے ہونے کی وجہ سے میں نے نیت کر لی تھی روزوں کی اور گزشتہ 6-7 مہینے سے روزے رکھ رہی ہیں. تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایسا کہا ہو کہ منہ سے کہا ہو آپ نے اور خود سنا ہو تو اس صورت میں تو اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے صرف آپ کا ارادہ تھا اس طرح کا تو پھر اس کو موقوف کیا جا سکتا ہے. تو وہ کہہ رہی کہ کیا اس کا میں مزید اس کو کنٹینیو کروں؟ ابھی میں بھی اس بات کو نہیں وہ کر پایا. تو یہ تھا. اور سجدہ صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ میں بیٹھ کر سکتی ہوں. ظاہر ہے بیٹھ کر ہی ہوگا سجدہ، تو کھڑے ہو کر تو ہوگا نہیں. تو اس حوالے سے بھی ان کا پہلی بات تو وہی کہ اگر انہوں نے صرف دل میں نیت کی تھی تو کنٹینیو رکھنے کی حاجت نہیں ہے. اور اکثر ایسی ہوتا ہے کہ دل میں ارادے کر لیتے ہیں بہت اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں، بہت ہی کم لوگ کہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اگر ہماری سسٹر نے صرف دل میں نیت کی تھی تو اس کو موقوف کر دیں سلسلے کو. اور سجدہ صاحب بیٹھ کے کہہ رہی ہے. جی. اگر آخر میں سجدہ صاحب ہے تو لازم وہ بیٹھ کے ہوتا ہے، وہ کھڑا نہیں ہونا ہوتا. اس میں اتحیات پڑھتے ہیں، سیدھے طرف سلام پھیریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر بیٹھ کے دوبارہ اتحیات ہوگی، درود پاک، دعا، اور پھر سلام پھیر دیں. اچھا، میں کالر کو شامل کروں گا اور یہ بھی گزارش کروں گا ذرا آواز مناسب طور پر مفتی صاحب تک پہنچ جائے تاکہ سوال بھی پہنچ جائے. السلام علیکم. اب آ رہی ہے؟ السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ کال کس میں؟ جی مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز. میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کے بھی ظاہر ٹاک بیک پر آواز آ جائے تو مفتی صاحب بھی سن لیں. جی السلام علیکم. جی بتائیے گا سوال. وعلیکم السلام. حماد بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرے 2 سوال ہیں. ایک مجھے یہ پوچھنا ہے پہلا کہ روزے کی نیت کے حوالے سے میں نے سنا اگر کسی کی طبیعت خراب ہو وہ صبح سحری کر لے لیکن اس کا ڈیسائیڈ یہ کرے کہ میں 12 بجے کے بعد اس کی نیت کروں گا، اس کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا سوال مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی جماعت کھڑی ہو رہی ہو، میں نماز پڑھنے گیا ہوں مسجد میں اور مجھے سنتیں ادا کرنی ہو جیسے مقدہ سنتیں ہوتی ہیں 2 فجر کی نماز میں، تو کیا مجھے جماعت پہ ساتھ شامل ہو جانا چاہیے یا پھر میں پہلے سنت ادا کروں؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا.
جو سب سوالات اگر آپ تک نہیں پہنچے تو میں آپ کو جی ایک تو کسی نے کہا کہ میں 12 بجے کے بعد نیت کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا، رات میں ہی نیت کرنی ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو رات میں سوتا رہ گیا اور فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو زوال سے پہلے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب سمجھ لیں ایک اضافی صورت ہے، نہ یہ کہ اس کو عادت بنا لیا جائے کہ سو جائیں صبح 7-8 بجے اٹھ کے نیت کریں گے، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب رات میں آنکھ نہ کھلے اور دیر سے آنکھ کھلے۔ طبیعت کی خرابی کا سبب انہوں نے بتایا تھا کہ طبیعت اگر خراب ہو اور اس طرح کی جی کوئی بھی ایسا سبب ہو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ سوچیں کہ میں رات میں طبیعت خراب ہے، اگر میری آنکھ طبیعت ٹھیک ہوئی 10-11 بجے تو نیت کر لوں گا، ورنہ نہیں، پھر نہیں ہوگا۔ اسے رات میں ہی نیت کر کے سونا ہوگا۔ طبیعت خراب ہو تو توڑ دے روزہ، اس میں کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، صرف قضا ہی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح تذبذب والی یا متردد جو نیت ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر ایسا ہوا تو یوں کر لوں گا، ایسا ہوا تو یوں، تو یہ نیت مانی ہی نہیں جائے گی۔ پختہ نیت کریں۔ اور فجر کے اندر اگر سنت ادا نہیں کی تھی، جماعت کھڑی ہے، تو غور کرنا واجب ہے کہ کیا میں سنت علیحدہ ادا کر کے جماعت کو پا سکتا ہوں؟ اگر سلام سے پہلے پہلے شرکت کا یقین ہو تو پھر سنت علیحدہ پڑھ کے شامل ہوں گے، اور اگر یقین ہے کہ جماعت ہی نکل جائے گی پھر سنت چھوڑ کر ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہوں۔ اور یہ شدت سختی اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، تو بعض نے تو اس کو قریب بواجب رکھا ہے، اس لیے بہرحال پہلے سنت ادا کریں گے پھر شامل۔ اچھا ضمن ایک سوال مفتی صاحب، اس میں بہت اچھا سوال کیا انہوں نے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے مفتی صاحب جیسے جماعت کھڑی ہوئی ہے لیکن تعدیل ارکان کا مسئلہ پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ رکوع اور یہ سجدے، اس نے 2 رکعت کسی طرح پوری کرنی ہوتی ہے تاکہ جماعت مل جائے، تو ایسی سنتوں کا ادا کیا جانا اس صورت اس کے حوالے سے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، خصوصاً رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ جب ہم کہتے ہیں تو ربنا ولک الحمد کھڑے ہو کر کہیں۔ ایسی 2 سجدوں کے اندر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار بیچ میں، جس کو جلسہ کہتے ہیں بیٹھنا، یہ واجب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس یوں تیز تیز کر لیا تو پھر تو تعدیل ارکان ترک ہو جائیں گے، ایسی پھر سنت کا کیا فائدہ؟ یعنی جو سجدہ صاحب بھی لازم ہوتا ہے اس کے اندر، اور اگر غلطی سے ہو گئی ہے تو سجدہ صاحب جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر واجب العیادہ، اس لیے بہتر ہے کہ اطمینان سے ادا کر کے شامل ہوں۔ ٹھیک، کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے، سوال بتائیے گا۔ میں نے کل پوچھا تھا کہ وتر جو ہیں وہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد یا تہجد کے بعد پڑھے جائیں گے یا پہلے، تو آپ نے مجھے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ابھی شامل کر لیتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، ضرور شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہیلو جی آ رہی ہے آواز آپ کی، بتائیے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ کسی سے قطع تعلق کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے، جبکہ وہ انسان بار بار آپ کے لیے ایک تکلیف کا باعث بن رہا ہے؟ مطلب آپ کا اس سے بہت قریبی رشتہ بھی ہے، لیکن اگر آپ جیسے ہی اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں محبت کا، اخلاق کا، تو وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو پھر اس میں کیا حکم ہے کہ اس بندے سے قطع تعلق کیا جائے یا پھر اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے؟ اور ہمارے دین میں کوئی اور سوال ہے آپ کا میری بہن؟ آپ کا کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی کر لیں تاکہ پھر ہم جواب کیا نہیں بجے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی وطر جو ہے وہ تراویح کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر یقین ہے جیسے رمضان کے اندر کے تہجد میں اٹھیں گے سحری کے لیے تو پھر تہجد کے بعد یا تہجد سے پہلے وہ اس وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں قطع تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناراضگی کے ساتھ کسی سے تعلق توڑنا، یہ ذہن میں رکھیں، ناراضگی کے ساتھ تعلق توڑنا، صرف ملنا چھوڑنا قطع تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ باہر چلے جاتے ہیں 40 سال سے باہر ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس کو قطع تعلق کوئی کہیں گے۔ تو اب ایسا کوئی شخص جس سے آپ ملتے ہیں اور وہ آپ کو لیے باعث تکلیف بنتا ہے، اب اس سے ملنا چھوڑ دیں ناراض ہوئے بغیر، اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی تکلیف سے اس کو محفوظ رکھیں، یہ قطع تعلق نہیں ہوتا، اس میں کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوگا، ورنہ اس پہ وعید سخت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اس کا مطلب جب جائز نہیں ہے تو گناہ ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن ایسے باعث تکلیف لوگوں سے دور رہیں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ سر مفتی صاحب سے یہ پتہ کرنا تھا کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہ قربانی کے پیسے بینک میں جمع کرواتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی قربانی 10 بجے سے پہلے کر دی جائے گی، تو پھر میں نے 10:15 بجے حلق کروا لیا تھا، تو بس ذہن میں شک ہے کہ آیا وہ قربانی میری ہوئی تھی یا نہیں تھی ہوئی، تو اس سلسلے میں بتا دیں تھوڑا۔ شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے۔
ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بالکل بند کر دیں, بہت اچھی آواز آئے گی. جی بالکل بند کر دیا. بڑی عنایت, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, دو سوالات ہیں. پھر ایک مختصر یہ کہ روزے کے دوران کل ایسا ہی ہوا میرے ساتھ کہ تھوڑی ابکائی آئی بلغم کی وجہ سے, اور کچھ الٹی سی جو تھی وہ نکلی. تو اب وہ اندازہ میں یہ نہیں کر پا رہا کہ وہ منہ بھر تھی یا بس وہ جو ایک کیفیت میں تھا, میں تو محسوس نہیں ہو سکا. تو وہ واضح کر دیں کہ کب الٹی اگر آ جائے تو کتنی ہوگی تو وہ روزہ شہید ہو جائے. دوسرا سوال بتائیے. دوسرا سوال بتا دیں. یہ ہے کہ اگر پیسے جمع ہو جائیں اور ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہوں تو پھر پہلے حج کرنا واجب ہے یا مکان بنا لیں اپنی سہولت کے لیے, کیونکہ میں شرعی معذور ہوں, نابینا ہوں. تو اس میں جو ہے وہ زوجہ کے یہ پیسے ہیں وہ کماتی ہیں, تو اس حساب سے وہ کیا لازم ہوگا. بالکل ضرور شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. بہت شکریہ. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یہ تیمم جب کسی ذاتی وجہ سے کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس کے بعد قرآن پاک کو پکڑ کے ہم تلاوت کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ. جی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, اب تو یہ لازم کر دیا ہے کہ بینک کے تھرو ہی قربانی ہوگی. تو جو گورنمنٹ نے ٹائم دیا ہے آپ کو, بس اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں. دل سے شک و شبہ دور کر دیں. فرض کر لیں کہ اس ٹائم پہ نہیں بھی ہوئی, تب بھی آپ کے اوپر کوئی کفارہ, کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ وومیٹنگ سے روزہ نہیں جاتا جو اچانک خود بخود ابکائی آتی ہے, منہ بھرائے چاہے غیر منہ بھرائے. تین شرائط جمع ہوتی ہیں تب ہوتی ہیں کہ روزہ یاد ہو, جان بوجھ کر آپ نے وومیٹنگ کے لیے کوئی عمل کیا ہو, اور تیسرا منہ بھرو. جبکہ یہ تو ابکائی ویسی چکنائی وغیرہ کھا لیتے ہیں, زیادہ ہم کھانسی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے, یا کھانسی کی وجہ سے, اس سے روزہ نہیں جاتا, پورا کرنا ہوگا. اور پیسے اگر جمع کیے ہیں اور گھر بنانے کی ضرورت ہے جس سے کہتے ہیں کرائے کے, تو یہ حج پر فوقیت رکھتا ہے. اچھا, کیونکہ یہ حاجت اصلیہ ہے, اور جب حاجت اصلیہ میں پیسہ مستغرق ہو تو پھر حج فرض ہی نہیں ہوگا. یہ فوراً سے پیشتر اپنے مکان وغیرہ کا انتظام کر لے. اور قرآن پاک نماز پڑھتے ہوئے ایک تو قرآن پاک کو ہاتھ میں لینا, یہ عمل کثیر. دوسرا دیکھ کے پڑھنا فقہ حنفی میں نماز کو فاسد کر دیتا ہے, کیونکہ دیکھ کے پڑھنے میں تعلیم و تعلم کا مفہوم ہے. تعلیم مانے سکھانا, تعلم مانے سیکھنا, اور یہ دونوں عمل کثیر ہیں. عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ جس کو دور سے کوئی دیکھے تو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے, اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو دیکھ کر قرآن پڑھنا تعلیم و تعلم اور وہ عمل کثیر, اس سے نماز فاسد ہو جائے گی, ایسا نہ کریں. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں جو رہ گیا جس کا جواب, اور دو کالرز کو مزید شامل کریں گے. ایک ہماری محترمہ بہن نے کہا تھا کہ تیمم کی حالت میں کیا ہم جیسے باوجود ظاہر ہے وہ بیمار ہے جو بھی ہے, تیمم کے بعد کیا قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی شامل کر لیجیے گا. میں کالرز کو لے لیتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ تدفین کے بعد قبر کے اوپر اذان دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال ہے کہ ہمارے دادا سسر کی جائیداد تھی, جی وہ ڈیتھ کر گئے جب, تو ان کے بڑے بیٹے کے نام پہ زمین تھی, تو ڈائریکٹلی زمین ان کے نام پہ ہے یا ان کے ورثہ میں سب میں ڈیوائڈ ہوگی؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی وہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی اگر دیکھیں, جو بھی آپ کوئی نیک عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں طہارت شرط ہے, اس کے لیے آپ تیمم کر کے اس کو کر سکتے ہیں. جیسے قرآن پاک چھونے کے لیے طہارت شرط ہے, تو آپ بالکل تیمم کر کے قرآن پاک کو چھو سکتی ہیں. اگر شرعی معذورہ ہیں, عذر ہے, وضو نہیں کر سکتی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. اور تدفین کے بعد اذان قبر بالکل شرعاً جائز ہے, کیونکہ یہ اصل میں اذان نہیں ہوتی, یہ ایک ذکر الہی ہے. اس کو اذان ہم سمجھتے ہیں جیسے بچے کے کان میں اذان دینا, وہاں کون سا جماعت قائم ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ اسی لیے کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو برکت کے لیے کان میں اذان دیتے ہیں, یہی وہاں پر مقصود ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو غمگین دیکھا تو فرمایا ان کے کان میں اذان دو, اس سے غم دور ہو جاتا ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ جہاں اذان دی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. اور یہی تین چیزیں دیکھیں یہاں مطلوب ہیں, آگ کو عذاب کو دور کرنا, غم کو دور کرنا, اور شیطان کو بھگانا, تاکہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات پہ آسانی ہو. اس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں, جو محروم رہنا چاہے اس کی مرضی ہے, آپ اذان دینا چاہیں دیں, انشاءاللہ مردے کو بہت ہی فائدہ ہوگا. اور تیسرا یہ کہ بڑے بیٹے کے نام اگر دادا جان نے جائیداد کی تھی تو کیا اس کو مالک بنا دیا تھا, مکمل تصرف کا اختیار دیا تھا, وہ چاہے بیچے, چاہے ہبہ کرے, چاہے اس کو فنا کر دے, تو پھر تو وہ بیٹے کی ہو گئی, اب یہ مال وراثت نہیں ہے.
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے کسی کے نام کر دیا جاتا ہے، وہ پھر اگر اور اس میں تصرف کا اختیار نہیں ہوتا تو وہ پھر دادا کی ملکیت ہوگی اور باقی تمام ورثاء کا اس میں حصہ بنے گا۔ اچھا مصعب، ابتدا میں ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ حصہ بنتا ہے 7 لاکھ روپے اور نانی نے 2 لاکھ روپے دیے اور انہوں نے کہا کہ لینا ہے تو لو، نہیں تو نہیں لو، تو یہ فرمائیے گا اس کے حوالے سے؟ نہیں، بالکل جتنا حصہ بنتا ہے اتنا دینا واجب ہے، اور کوئی بھی وارث تقسیم سے قبل اپنا حصہ معاف بھی نہیں کر سکتا، اس لیے جتنا بن رہا ہے دادی جان کو چاہیے وہ فکر آخرت کریں اور فکر مال نہ کریں، اور جو وارث کا حق ہے اس کو فوراً سے بیشتر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز اور ہیں جنہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ کیا بھائی بالغ بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کی اسٹڈی میں یوز کرنے کے لیے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ آن لائن رجسٹر کمپنی ہے جس میں آپ کو پر ڈے 300 روپیز ملتے ہیں 10 ہوٹلز کی ریٹنگ کے لیے، وہ ہوٹل کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی ہوٹل ہوتا ہے، تو کیا اس طرح سے جائز ہے؟ اور میرا تیسرا سوال ہے کہ میری بہن کے پاس 5 تولے گولڈ ہے اور کچھ پیسے ہیں جو میرے بھائی اس کو بیچتے ہیں، وہ اس نے الگ رکھے ہوئے ہیں، 15-20 ہزار ہیں جو اپنے کچھ ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے استعمال کرتی ہے، تو کیا ان پیسوں کو ملا کے زکوٰۃ بن جائے گی؟ شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ مفتی صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے وہ کمزور ہے، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی تو وہ فدیہ دے دیتی ہیں، لیکن وہ اور مہینوں میں نفلی روزے رکھ لیتی ہیں نا، 1-1, 2-2, 3-3، تو وہ جو ہے فدیے کے باوجود بھی اپنے بھی یہ رکھ سکتی ہیں رمضان میں 1-2, 3-3 روزے الگ الگ؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے اور سوالات آپ کہہ رہی تھی اور بھی ہے وہ بھی کر لیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر۔ دیکھیں گولڈ جو ہے اگر جیسے انہوں نے کہا 20-25 ہزار اضافی بھی ہیں لیکن وہ ضروریات زندگی کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو وہ مائنس کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر گولڈ 7.5 تولہ سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور ایک خاتون روزے نہیں رکھ رہی لیکن نفلی روزے رکھ سکتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر وقتی طور پہ رمضان میں طبیعت بہت ہی خراب ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیں، لیکن بعد میں ان کو قضا ہی کرنی ہوگی، جب تک ادا کر سکتی ہوں فدیہ اس کا قائم مقام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے چاہے وہ ایک ساتھ نہ رکھیں، 2 کر کے رکھ لیں، جیسے نفلی بھی رکھی رہی ہیں، 2 قضا کے رکھیں، پھر اگلے 1 ہفتے بعد 2، پھر ہفتے یا 1 مہینے میں 2-2, 3-3 کر کے اگلے سال تک پورا کر لیں تو بہتر ہے، لیکن یہ فدیہ یہاں پہ پورا قابل قبول نہیں ہوگا۔ بہن کے 2 سوال تھے اوپر کے، وہ میں معذرت چاہتا ہوں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ سکے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سوال کرتے رہیں گے، یہ انتہائی رمضان تک سلسلہ جاری ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے، آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور جوابات بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ سلسلہ تمام ہوا آپ کے سوالات کا، اور ہم بڑھ رہے ہیں اگلے مرحلے میں، یعنی کہ آذان فجر کی جانب، اور قاری عمیر نقشبندی آذان فجر کہیں گے، اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے گا، چونکہ آج جمعۃ المبارک ہے، مبارک دن ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، تو اس اعتبار سے ARYQ TV الحمدللہ یہ اہتمام کیا کرتا ہے ہر سال جب بھی ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک ہوتا ہے تو بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو حاضر ہوتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے